أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصبر على ما يقولون، صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجئے. ذی الاید، جو بڑی قوت والا تھا. انہ اواب، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والے تھے. انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. یسبحن بالعشی، جو دن کے پچھلے پہر تسبیح کرتے تھے. والاشراق، اور سورج کے نکلنے کے وقت. فرمایا اے میرے حبیب، یہ لوگ جو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ نے قرآن اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، آپ کے نبوت کے مقاصد کچھ اور ہی ہیں، ان ساری باتوں پر آپ صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں. سیدنا داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور ان کو اللہ پاک نے بڑی ہی فضیلتیں اور بڑی ہی طاقتیں عطا فرمائی تھی. ذی الاید کا معنی ہے قوت والے. آدھا یا عیدو کا معنی ہوتا ہے کسی شخص کا طاقتور ہونا. یہاں بعض لوگوں نے ذی الاید کا معنی ہاتھوں والا کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے. جیسے فرمایا کہ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، آسمانوں کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا اور ہم ہی اس میں وسعت دینے والے ہیں. تو سب سے بڑا اعزاز داؤد علیہ السلام کو یہ حاصل ہوا کہ اللہ نے ان کو عبدنا فرمایا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو یہاں داؤد علیہ السلام کو بھی عبدنا فرمایا، یعنی وہ میرے خاص بندے تھے اور بڑے قوت والے تھے. ان کو اللہ نے بہت سی قوتیں عطا فرمائی تھیں. ایک تو جسمانی قوت، جس سے انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور ایک ان کی ایمانی قوت، جس کی وجہ سے وہ میدان جہاد سے کبھی بھاگتے نہیں تھے، اور ایک ان کو اللہ نے عبادت کی قوت عطا فرمائی تھی کہ 1/3 رات میں وہ اٹھ جاتے اور اللہ کی عبادت کرتے، اور دن کے وقت بھی ان کا اکثر حصہ ذکر میں، تسبیح میں اور تلاوت میں اور اللہ کی یاد میں گزرتا، اور نماز میں اور دعا میں گزرتا. اور روزے بڑی کثرت سے رکھتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن ناگا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے روزے سے بہتر کوئی روزہ نہیں، ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اور اس کے علاوہ ان کو اللہ پاک نے بڑی مضبوط سلطنت کی قوت عطا فرمائی، بہت ہی عمدہ حکومت اور بڑی تگڑی بادشاہی ان کو عطا فرمائی. اور ایک قوت ان کو یہ عطا فرمائی کہ لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا، اور وہ
بڑی ہی مہارت سے کھلی کھلی زرہیں بناتے جن کی کڑیاں بڑی ترتیب کے ساتھ وہ ملاتے تھے۔ فرمایا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، اے داؤد کھلی کھلی زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو بڑی ترتیب سے جوڑو، بڑے اندازے سے ان کو جوڑو۔ اور ایک قوت اللہ پاک نے ان کو یہ فرمائی کہ قوت فیصلہ ان میں بڑی تھی، بات سن کر فوراً ہی صحیح فیصلے پر پہنچ جانا، یہ داؤد علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ اور ایک قوت اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ ان کو فصل الخطاب، گفتگو، فیصلہ کن گفتگو کا بڑا ملکہ حاصل تھا، یعنی اپنی بات کو انتہائی مختصر الفاظ میں اپنا مدعا بیان کر دینا اور ایسے طریقے سے بیان کرنا کہ سننے والے کو فوراً اس کی سمجھ آ جائے۔ فرمایا انہ اواب، وہ بہت ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ان کے گھر کا ہر فرد ہر وقت کوئی نہ کوئی فرد عبادت میں لگا رہتا، اور سیدنا داؤد علیہ السلام نے بھی کاروبار سلطنت سے ایک دن فارغ کر کے اس کو عبادت کے لیے خاص کر لیا تھا، اور اپنے مخصوص عبادت کے حجرے میں وہ وہاں تشریف فرما رہتے، اور اس دن سائلین کی درخواستیں نہیں سنتے تھے۔ فرمایا انا سخرنا الجبال معہ، اللہ پاک نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ جب میرا داؤد زبور کی تلاوت کرے اپنی نہایت خوش الحان آواز سے اور بہترین خوبصورت آواز سے، تو تم بھی میرے نبی کے ساتھ تلاوت میں شریک ہو جایا کرو اور تسبیح میں شریک ہو جایا کرو۔ تو فرمایا کہ دن کے پچھلے پہر اور صبح کے وقت پہاڑ بھی سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے اکٹھے کیے ہوئے، كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، ہر ایک کے لیے رجوع کرنے والا تھا۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مضبوط کیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے انہیں دانائی عطا فرمائی۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کن بات عطا فرمائی۔ فرمایا کہ پرندے بھی جب ہوا میں اڑ رہے ہوتے اور سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہوتے تو پرندے ان کے ارد گرد جمع ہو کر وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور پیغمبر کے ساتھ اللہ کے حمد و ثنا میں مشغول ہو جاتے۔ کل اللہ اواب، اب اواب کا معنی رجوع کرنے والا، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پرندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پرندہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے گرد جمع ہو جاتا جب وہ اللہ کا ذکر کرتے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اللہ پاک نے ان کی بادشاہی کو، سلطنت کو بہت مضبوط کر دیا، اور انہوں نے ارد گرد کے تمام علاقوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور اس میں اللہ کا دین نافذ کیا اور اللہ کا قانون نافذ کیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، حکمت میں نبوت بھی شامل ہے، علم بھی شامل ہے، دانائی بھی شامل ہے، اور فیصلہ کرنے کی قوت بھی شامل ہے، سب چیزیں حکمت میں داخل ہیں۔ وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن بات کرنے کی اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے؟ اذ تصوروا المحراب،
جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہو گئے اذ دخلوا علی داؤد جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس اندر داخل ہوئے ففزع منہم تو آپ ان سے خوف زدہ ہو گئے قالوا لا تخف کہنے لگے نہ ڈریں خصمان دو جھگڑنے والے ہیں بغا بعضنا علی بعض ہمارے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے فاحکم بیننا بالحق تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے ولا تشتت اور ناانصافی نہ کریں واہدنا الی سواء الصراط اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیجیے فرمایا کہ دو جھگڑنے والے دروازے سے داخل تو نہ ہو سکے کیونکہ وہاں پہرا تھا اور وہاں سے داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ یہ دن سیدنا داؤد علیہ السلام کے عبادت اور ذکر کے لیے مخصوص تھا۔ چنانچہ وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ اب ایسے لوگ جو بغیر اجازت اندر آ گئے اور پھر دیوار پھاند کے اندر آئے اور پھر کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ ناانصافی نہ کیجیے گا، انصاف کا فیصلہ کیجیے گا۔ کوئی دنیا کا بادشاہ ہوتا تو ایسے گستاخوں کو فوراً قتل کروا دیتا، لیکن یہ پیغمبر کا حوصلہ ہے کہ آپ ان پر بالکل ناراض نہیں ہوئے اور آپ نے ان کو کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کو تکلیف دینے والی ہو، بلکہ بڑی خندہ پیشانی سے ان کی بات سنی اور ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ ففزع منہم، یہ طبعی خوف پیغمبروں کو بھی بعض اوقات لاحق ہو جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہلی بار عصا کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھ کر تھوڑا سا ڈر گئے تھے۔ یہ طبعی خوف ہوتا ہے اور اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں، لیکن جو کسی کی عظمت کی وجہ سے خوف ہو اسے خشیت کہتے ہیں۔ خشیت صرف اللہ کی ہوتی ہے، لیکن خوف بعض اوقات دوسری چیزوں سے بھی دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم دو جھگڑنے والے لوگ ہیں، دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، نا انصافی نہ کریں۔ شطط کا معنی ہوتا ہے عدل و انصاف سے ہٹی ہوئی بات کرنا۔ لقد قلنا اذا شططا سورۃ الجن میں ہے کہ اس وقت پھر ہم بہت ناانصافی کی بات کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سیدھے راستے کی رہنمائی کی۔ ان ھذا اخی، یقیناً یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنیہا، تو اس نے کہا یہ بھی مجھے دے دو۔
وعزنی فی الخطاب، اور اس نے میرے ساتھ بات کرنے میں بہت سختی کی ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی، ہم دونوں مل کر کام کرتے تھے، اب ہم نے اپنا کام علیحدہ علیحدہ کر لیا ہے، تو میرے حصے میں ایک بھیڑ یا دمبی آئی ہے اور اس کے حصے میں 99 آئی ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے دے دو تاکہ میری سنچری پوری ہو جائے، سینکڑا پورا ہو جائے۔ تو بڑی سختی اس نے میرے ساتھ کی ہے اور مجھے بہت ڈرایا دھمکایا ہے اور کہا ہے کہ تم اگر مجھے یہ بھیڑ نہیں دو گے تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي، فرمایا اس نے تمہاری بھیڑ کو اپنی بھیڑوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور یقیناً بہت سے شرکاء، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یقیناً ان کا بعض پر زیادتی کرتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ بہت ہی تھوڑے ہیں۔ وَظَنَّ داؤد، اور داؤد علیہ السلام کو یقین ہو گیا، انما فتناہ، یہ کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے۔ فاستغفر ربہ، انہوں نے اپنے رب سے بخشش طلب کی۔ وخر راکعا واناب، اور رکوع کرتے ہوئے گر پڑے اور رجوع کیا۔ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا کہ تمہاری ایک بھیڑ کو تمہارے شریک بھائی نے تم سے طلب کر کے ظلم اور زیادتی کی ہے، اور یہ بھیڑ اسے بالکل نہیں مانگنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ بہت سے شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے، ایک چیز میں جو مختلف لوگ شریک ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے کچھ زیادہ مل جائے، دوسرے کو کم مل جائے۔ فرمایا اکثر لوگوں کا یہی حال ہے سوائے ایمان والوں کے اور نیک اعمال والوں کے۔ وقلیل کا معنی بہت تھوڑے، اور ما اس پر مزید تاکید کے لیے ہے، یعنی بہت ہی تھوڑے۔ اور داؤد علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ پاک نے یہ معاملہ ان کی آزمائش کے لیے ان کے پاس بھیجا ہے۔ یہ آزمائش کیا تھی، اس پر اکثر مفسرین نے اسرائیلیات سے متاثر ہو کر بہت سے بے سر و پا قصے لکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت تھی بڑی خوبصورت، اور یا اس کا خاوند تھا۔ داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اسے طلاق دے دو، اس نے طلاق نہ دی تو پھر اسے جہاد پر بھیج کر وہاں پہ شہید کروا دیا اور اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، پھر اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔ تو یہ ایک ایسا بے سر و پا قصہ ہے کہ جو ایک شریف آدمی سے بھی متوقع نہیں، خدا یہ کہ نبی سے اس کی توقع ہو۔ تو بات صحیح وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمائی ہو۔ بات اصل میں یہ تھی
کہ جو انہوں نے ایک دن عبادت کے لیے خاص کیا تھا، اللہ پاک نے یہ مقدمہ بھیج کر ان کو یہ تنبیہ کی کہ اے داؤد، تیرا عبادت کرنا ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کے درمیان فیصلہ کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری کام ہے۔ آپ عبادت بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ بھی کریں اور اس کام کو موقوف نہ کریں۔ تو فرمایا کہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب۔ خر راکعا سے مراد یہ ہے رکوع بول کر سجدہ مراد ہے کہ داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ سے معافی طلب کی اور آئندہ یہ عہد کیا کہ وہ کبھی بھی لوگوں کے معاملات سننے سے غیر حاضری نہیں کریں گے۔ یہاں بعض مفسرین نے پھر ایک بے سروپا بات لکھی ہے کہ داؤد علیہ السلام 40 دن تک سجدے میں پڑے رہے۔ 40 دن تک اگر وہ سجدے میں پڑے رہے تو ان کے کھانے پینے کا کیا ہوا، ان کی نمازوں کا کیا ہوا، ان کے دیگر معمولات کا کیا ہوا، ان کے حکومتی معاملات کا کیا ہوا۔ ایسی بات لکھتے ہیں کہ جس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ کے سامنے رکوع کیا اور سجدہ کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ سجدے والی آیت ہے، سبق کے بعد آپ سجدہ کر لیں۔ فغفرنا له ذلك، تو ہم نے یہ بات ان کو معاف کر دی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب تھا۔ وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ تھا۔ ترجمہ ایک اصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے۔ ذل اید، جو قوت والا تھا۔ انہو اواب، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال معہ، یقیناً ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا۔ یسبحن بالعشی والاشراق، وہ تسبیح بیان کرتے تھے دن کے پچھلے پہر اور سورج نکلنے کے وقت۔ والطیر محشورا، اور اکٹھے کیے ہوئے پرندوں کو مسخر کر دیا۔ کل لہ اواب، ہر ایک اس کے لیے بہت رجوع کرنے والا تھا۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا۔ وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے اسے حکمت عطا فرمائی۔ وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن بات۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی ہے؟ اذ تصوروا المحراب، جب وہ دیوار پھاند کر عبادت کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے۔ ففزع منہم، تو آپ ان سے گھبرا گئے۔
قالوا لا تخف، کہنے لگے ڈرو نہیں، خصمانے ہم دو جھگڑنے والے ہیں، بغا بعضنا علی بعض ہمارے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ولا تشتت اور نا انصافی نہ کریں، واہدنا الی سواء الصراط اور ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی دیں، ان ھذا اخی یقیناً یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، فقال اکفلنیہا تو اس نے کہا یہ بھی مجھے دے دو، وعزنی فی الخطاب اور اس نے میرے ساتھ بات کرنے میں بہت سختی کی ہے، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي فرمایا اس نے تمہاری بھیڑ کو اپنی بھیڑوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے ظلم کیا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ اور یقیناً بہت سے شرکاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ یقیناً ان کا بعض پر زیادتی کرتا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ اور وہ بہت ہی تھوڑے ہیں، وَظَنَّ داؤد اور داؤد علیہ السلام کو یقین ہو گیا، انما فتناہ یہ کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، فاستغفر ربہ انہوں نے اپنے رب سے بخشش طلب کی، وخر راکعا واناب اور رکوع کرتے ہوئے گر پڑے اور رجوع کیا، فغفرنا له ذلك تو ہم نے یہ بات ان کو معاف کر دی، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ اور بلا شبہ یقیناً ان کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب تھا، وحسن مآب اور بہترین ٹھکانہ تھا۔ ترجمہ ایک وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔